غوث اعظم سرکار نے لوگوں کی نگاہوں کی پاکیزگی کا بڑا انتظام فرمایا۔ آج میری ماں بہنوں کی گود میں جو لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کی ذات سے تھوڑی دشواری پیدا ہو گئی۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ خبردار، اس وقت ملک ہندوستان میں ایک بڑی جماعت کے نشانے پر آپ ہیں۔ لوگ آپ کی عزتیں لوٹنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کے عقیدے کو چھیننا چاہتے ہیں۔ آپ کے وہ ہونٹ جو درود پڑھنے چاہیے تھے، وہ درود پڑھنے کے بجائے خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے لب سے لب ملے ہوئے۔ میری بہنوں، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، لڑکیوں کی ہیں جو جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور موبائل کے ذریعے سے اسکرین پر نظر آنے والی لڑکیوں کے انداز کو اپنانے کے چکر میں اپنا مذہب داؤں پہ لگا رہی ہیں۔ غیروں سے دوستی انہیں طوائف خانے پہ لے کے جا رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ غیروں سے دوستی انہیں چکلا خانے پہ لے کے جا رہی ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں ہیں جنہیں غیر اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، 2-4 سال کے بعد انہیں اسٹیشنوں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر کوئی بڑا گروپ آتا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے ان سے بھیک منگواتا ہے۔ دوسرا گروپ آتا ہے، اسے کسی طوائف خانے بھیج دیتا ہے۔ اے میری بہنوں، تم سے گزارش ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی مخدومہ کائنات کے دوپٹے کے صدقے میں عصمت کو اپنا زیور بنا لو، حیا کو اپنا زیور بنا لو، بہت سنبھل کر کے چلو۔ جب بھی تم گھر سے نکلو، میں ماؤں سے بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں، تو کبھی بے وضو گھر سے باہر نہ نکلنا، انشاءاللہ بولے۔ میری بہنیں اسے یاد کر لے، کبھی بے وضو گھر سے باہر، اور کبھی بھی کوئی خوشبودار چیز لگا کے گھر سے باہر نہ نکلے گی، انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے محلے میں ان بچوں کے لیے کم سے کم 3 سال تک تو قانون شریعت کا، بہار اردو کا، تعلیم الاسلام کا انتظام کریں۔ ان بچیوں کو پتہ چلے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ان بچیوں کو پتہ چلے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ ان بچیوں کو پتہ چلے اہل بیت کسے کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا عشق کسے کہتے ہیں۔ ان بچیوں کو پتہ چلے کہ غیر مرد سے نگاہوں کو ملانے کے عذابات کتنے زیادہ ہیں۔ جب یہ بچیاں بڑی ہو جائیں تو کوئی انہیں کوئی پھول پیش کرے تو یہ کہہ کے ٹھوکر مار دیں، میرے مذہب میں غیروں کے ہاتھوں سے تحفہ لینا منع ہے۔ بے شک۔ جب کوئی ان سے ٹیلی فون نمبر مانگے تو یہ کہہ دیں، میری مذہب میں غیروں سے باتیں کرنا منع ہے۔ سمجھے؟ کچھ تعلیم تو دیجئے نا بھائی اپنے بچوں کو۔ کل میں ایک جلسے میں نور بھائی مائک پر تھا، جیسے سلام پڑھ کے نکلا نا، ویسے ایک صاحب بولے، آصف بھائی یہ آپ کے قریب کا واقعہ، ویسے خدا کی قسم میرا ماتھا ڈسٹرب ہو گیا، میں نیند نہیں آئی مجھے بہت دیر تک، 5-6 بج گئے صبح کے۔ بولے آصف بھائی دیکھو یہ لڑکی ہے، مسلمان ہے، نقاب اوڑے ہوئی ہے اور غیر مرد کے ساتھ ٹہل رہی ہے، ابھی مغرب سے پہلے پکڑی گئی ہے۔ بہت رونا آتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے، اپنے گھروں میں رہا کرو۔ تمہارے لیے اللہ نے سب سے عظیم نعمت قرآن کی صورت میں عطا فرمائی، اسے پڑھا کرو۔ قرآن یہ سوچ کے پڑھا کرو کہ اسے مخدومہ فاطمہ پڑھا کرتی تھی، اسے امام حسن حسین پڑھا کرتے تھے۔ تم ان سے کیا باتیں کرو گی، وہ تم سے کیا بات کریں گے، وہ تمہارے جسم کے خریدار ہیں۔ تم اس سے کیوں نہ بات کرو جس سے مدینے والے آقا باتیں کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کو پڑھنے میں تمہیں جو لذت ملے گی، خدا کی قسم کہیں اور نہیں ملے گی۔ تمہیں قرآن پڑھنے میں لطف نہیں آتا، موبائل مل گیا تو میری بہن غلط بات ہے۔ امام یافعی نے لکھا ہے، ایک لڑکی تھی، وہ کسی مجلس میں 6-7 سال کی تھی، اپنی ماں کے ساتھ آ گئی، ماں کی انگلیاں پکڑ کے وہ بیٹھی رہی، تو تقریر اس کا ٹاپک تھا قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ بچی کہتی ہے میں اپنی ماں کے ساتھ واپس آئی تو میری ماں تھکی ہوئی تھی، سو گئی۔ جب سو گئی تو میں نے چپکے سے وضو کیا اور قرآن پڑھنے لگی۔ اللہ، پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ تھکی ہوئی بچی قرآن پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ جس سے لذت مل جائے وہ پڑھ سکتی ہے۔ لذت امام حسین کو ملی تو نیزے کی نوک پر قرآن پڑھنے لگے۔ لذت کہتے ہیں اسے۔ آپ پہلے قرآن تو پڑھیں، سمجھے؟ آپ لوگ کیا مٹائیں گے یار قرآن کو؟ قرآن نہیں مٹے گا، نہ اسلام مٹے گا۔ فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ، جو لوگ مسجد کی آوازیں کم کرانے میں لگے ہوئے ہیں، دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ مسجد کی آوازیں کم کرانے میں لگے ہوئے ہیں ان سے کہہ دو کہ تمہاری تعداد کم ہو سکتی ہے، مسجد کی تعداد کم نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بلندی کے لیے اسلام مذہب آیا، یہ بلندیاں بانٹنے کے لیے مذہب آیا ہے، لیکن پہلے وہ اخلاق تو اپنائے نا جسے قرآن کہتے ہیں۔ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن، کم سے کم روزانہ 3 آیت ہی صحیح دیکھ لیا کرو، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولے
امام یافعی فرماتے وہ لڑکی تھی اسے قرآن پڑھنے کا شوق پیدا 6 سال کی لڑکی جلسے میں آئی ماں بہنیں بیٹھی ہوئی کتنی بڑی تعداد میں گرمی لگ رہی ہے پھر بھی بیٹھی ہوئی ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ سیکھ کے جائیں قرآن چھو لیا کریں عطر لگانے کا شوق ہے خوشبودار کپڑے پہننے کا شوق ہے تو وہی خوشبو نان الکوہل کے منگا کر کے قرآن کے جزدان پہ لگایا کرو مصلے پہ سجدہ کرنے کی جگہ پہ لگایا کرو انشاءاللہ جب مصلے پہ نماز کے لیے کھڑی ہوا کرو میری بہنوں تو وہی خوشبو اپنے دوپٹے پہ لگایا کرو اللہ کی بارگاہ میں خوشبودار بن کے جاؤ یہ خوشبو فرشتوں کی غذا ہے باہر خوشبودار لباس پہن کے جاؤ گی شیاطین کی نظر پڑے گی اور حضور نے فرمایا بد کردار لڑکی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے جسم سے خوشبو آئے گی باہر بد کردار لڑکی کی جو میک اپ کر کے بہت زیادہ نہ ٹہلتی اس سے حضور نے ان کے کریکٹر کو اچھا نہیں کہا اللہ معاف فرمائے اور دعا کرے میری ماں بہنوں کی کوکھ سے پھر کوئی عظیم عاشق رسول کی پیدائش ہو سبحان اللہ ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ امام یافعی فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی قرآن پڑھنے لگی قرآن کا ایسا چسکا لگا 6 سال کی تھی قرآن پڑھتی تھی 8 سال کی ہوئی قرآن پڑھنے لگی بس یہ آخری بات 9 سال 10 سال 12 سال 15 سال جب 16 17 سال کی ہوئی تو راتیں قرآن پڑھنے میں دن قرآن پڑھنے میں سمجھ رہے روٹی پکاتی تو قرآن کی آیتیں پڑھتی تھی دال چاول بناتی تو قرآن کی آیتیں پڑھتی تھی بستر پر بیٹھتی تو قرآن کی آیتیں اٹھنے کے بعد وضو کر کے قرآن پڑھتی تھی سبحان اللہ باپ نے روتے ہوئے کہا میری بیٹی تو بڑی ہو گئی ہے اب تیری شادی کے لیے مجھے کوئی لڑکے کی ضرورت ہے لڑکی نے اپنے باپ کے پیر پکڑ لیے دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اس نے کہا نا 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 میرے باپ ابھی اتنی جلدی ہی کیا ہے میری شادی کی ابھی مجھے کچھ دن اور قرآن پڑھنے دیا جائے اللہ اللہ ابھی کچھ دن اور قرآن پڑھنے دیا جائے لڑکی رونے لگی باپ نے کہا نا میری بیٹی جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے کس مصیبت میں جان ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے اللہ بڑی ماں کی نعمت ہوتی ہے بیٹی میرے گھر میں بھی ہے میں بھی جانتا ہوں کہ دوسروں کی امانت ہے میرے شیخ حضور شاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ قریب میں سے یہ شباہت میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کی بہن کی شادی ہوئی تو ان کے والد صاحب رو رہے تھے تو سید شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ کے والد صاحب سے ایک صاحب نے کہا کہ آپ بیٹی کی شادی پہ کیوں رو رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ آج سے میرا حق میری بیٹی پہ ختم ہو گیا ہے بیٹیاں پرائے گھر کی زینت ہوتی ہے مارا مت کرو حضور اس سے ناراض ہوتے ہیں کوئی چیز لایا کرو تو سب سے پہلے بیٹیوں کو دیا کرو انشاءاللہ کہہ دیں بیٹیوں کے قدم میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی تھی کہا اے میرے مولا جب تو کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب میں کسی بندے سے خوش ہوتا ہوں اللہ نے فرمایا تو اے موسیٰ میں اس کے ہاں مہمان بھیج دیتا ہوں سبحان اللہ جتنے لوگ مہمان کے آنے سے خوش ہوتے ہیں وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ اور جتنے لوگ پچھلے دروازے سے چلے جاتے ہیں وہ شاید خاموش ہیں جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے ہاں بہت دھیمے بولے بھائی ڈر رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ جلسے کے بعد سب میرے یہاں چلے ہاں دوسرا سوال تھا موسیٰ علیہ السلام کا بولنا 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 آپ نہیں بولو گے در و دیوار بولیں گے یہ نیم کے پودوں کی یہ مبارک پتیاں بولیں گی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا میرے مولا اپنے تو بندوں سے کسی ایک بندے سے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اگر خوش ہوتا ہے خدا کی قسم یہ جملہ ایسا ہے کہ ماں بہنیں خوش ہو کر کے رو سکتی ہیں ان کی آنکھ میں آنسو آ سکتے ہیں کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے میرے مولا جب تو کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں کسی بندے سے خوش ہوتا ہوں تو اس کے ہم مہمان بھیجتا ہوں تو پھر فرمایا کہ اے میرے مولا جب تو کسی بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کے ہاں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں اللہ اللہ بہنیں گھر میں ہیں کہ نہیں بول دو سبحان اللہ جن کی شادی ہوئی ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں کہ نہیں ماشاءاللہ گھر میں رہنا بچیاں اپنے باپ سے لپٹ جاتی ہیں سبحان اللہ کس قدر محبت کرتی ہیں ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ بہنیں بڑے عظیم رشتے ہوتے ہیں شاعر نے کہا نہیں کہ لوٹا جو جنگ ہار کے وہ راکھی کے ایک رسم کی ادائیگی کا اظہار کیا تھا شاعر نے سمجھے تو بڑا عظیم رشتہ ہوتا ہے بھائی کا بہن سے بیٹی کا